الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نہ تخت و تاج کی نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لا کل بشر بات کرو۔ اور جو سمجھ نہ سکیں اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ آنکھ ہوگی تو نظر آئے گا نا۔ ویسے ایک آنکھ سر کی بھی ہوتی ہے اور ایک اہل نظر کی بھی ہوتی ہے جی۔ علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں۔ سر کی آنکھ ابو جال کے پاس بھی تھی، لیکن دل کی آنکھ یار غار کے پاس تھی۔ چشم آما میں خورشید دیجور ہے، شاعر کہتا ہے نابینی آنکھ ہو تو نکلا ہوا سورج بھی اندھیری رات ہے، وہ نظر جو نہیں آتا۔ چشم آما میں خورشید دیجور ہے، دیدائے صاحب دید میں نور ہے۔ آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میری سرکار نورن علا نور ہے۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور ہمارے جو رفاع ہے نا صحیح معنوں میں، انہوں نے قرآن و سنت کے سارے سے اشعار کہے ہیں، وہ ویسے تو نہیں نہ کہے۔ آپ کہتے ہیں میں ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھوں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا، اس زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا۔ کیا ہی کمال شعر۔ جو ان کا ہے یعنی یار غار کا ہے، رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا۔ جی ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی۔ زمین پہ دھوم ہے ان کی، فلک پہ ان کے چرچے ہیں، ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ کمی کیسی نصیر ان کے، کیوں اذ یقولو لصاحب ہی، کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے اگر قرآن نے کسی کی صحابیت کو ذکر کیا تو فقط ابو بکر کا ذکر کیا۔ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ رب تو ان کے حق میں قرآن نازل فرمائے، تو پھر جو ایمان والا ہے وہ پھڑک کے کیوں نہ آپ کو سلام کرے۔ کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر۔ مکے کے حالات بڑے خراب ہیں، ابو جال حالات خراب ہی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے نا، حالات کبھی نہیں ٹھیک ہوئے۔ جب بلال حبشی انگاروں پہ آہد کہہ رہے تھے اس وقت حالات ٹھیک تھے۔ امیہ بن خلف نے کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا پڑھ لیا۔ تو میری حیثیت جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ آپ مالک ہیں جسم کے، میرے آقا مالک ہیں دل کے۔ اب یہ اس پر تو میرا قبضہ ہے نہیں، اب یہ مانتا ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، میں جسم کا مالک ہوں۔ کہا تم جسم کے مالک ہو، خریدا ہوا جو مجھے ہے۔ کہا پھر لیٹ جو آگ کے انگاروں پر، لٹا دیا۔ کہا وہ زبان بھی جسم کا حصہ ہے؟ کہا جسم کا حصہ ہے۔ کہا باہر نکالو، باہر نکالی۔ اس نے ایک آگ کا انگارہ زبان پر بھی رکھا، پشت بھی جلی زبان بھی جلی۔ کہا خیال کیا ہے؟ وہ کہا جب تک سانس کا آنا جانا ہے احد و محمد تو رک نہیں سکتا۔ بالغ مردوں میں جس ہستی نے پہلے دین اسلام کو قبول کیا
دلیل کیا بنایا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہو، دلوں کے راز بھی جانتا ہو۔ پھر تن من دھن نبی کی ذات، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، کرم نصیر تجھ پہ یہ سارا، ہاں افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔